خداوند یسوع ناصری کے نام میں اسلام۔ ابراہیم کی زندگی کے سفر پر سلسلہ تعلیم آگے بڑھائیں گے۔ اور ہم حبرون کے مقام پر غور کریں گے جو کہ ابراہیم کی زندگی کا 7واں مقام تھا۔ یاد رہے کہ ابراہیم نے اپنی زندگی میں 10 مختلف مقامات کا سفر کیا اور حبرون ان میں سے 7واں مقام ہے جہاں پر وہ سفر کر کے گیا اور وہاں پر قیام پذیر ہوا۔ حبرون کے مقام پر خدا دیدنی صورت میں ابراہیم پر ظاہر ہوا۔ تھیوفینی کا مطلب بھی یہی ہے کہ خدا ایسی صورت میں ظاہر ہوا کہ انسانی آنکھ اسے دیکھ سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آتے، کئی ایک مقامات پر پرانے عہد نامہ میں خدا جو ہے اپنے لوگوں پر ظاہر ہوا اور انہوں نے اسے دیکھا۔ پیدائش 18 باب۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیوں اس طرح سے خدا خود ابراہیم کے پاس آیا؟ خدا 3 کام کرنے کے لیے ابراہیم کے پاس آیا، اور ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ اسحاق کی پیدائش کی دوبارہ سے تصدیق کرنے کے لیے خدا وہاں پر آیا۔ خدا نے ابراہیم سے اسحاق کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس موقع پر خدا اسحاق کی پیدائش کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس وقت تک ابراہیم کی عمر 100 برس تھی اور آنے والے سال میں اسحاق کی پیدائش ہونی تھی۔ پیدائش 18 باب 10 آیت اور پھر 14 آیت میں خدا واضح طور پر بتاتا ہے کہ مقررہ وقت میں تیرے پاس آؤں گا اور تیری بیوی جو ہے اس کے ہاں بیٹا ہوگا۔ یہاں پر 2 عبرانی اصطلاحات اس حوالہ میں ملتی ہیں، قایت اور حیایا، اور اس کا مطلب ہے موسم بہار، زندگی کا وقت۔ خدا کہہ رہا تھا کہ اگلے سال موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا۔ موسم بہار کی عید کون سی ہوتی تھی؟ یہودی کیلنڈر کے مطابق یہ عید فصح تھی، جس کو یہودی اس موسم میں مناتے تھے۔ یہ فصح کی قربانی کرنے کا وقت ہوتا تھا، جس کا خدا یہاں پر ذکر کر رہا تھا کہ میں موسم بہار میں یعنی فصح کی عید کے دوران تیرے پاس آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا۔ یہودی دور میں 3 بنیادی عیدیں تھیں۔ ان میں سب سے پہلے عید فصح تھی جو موسم بہار میں ہوتی تھی، اور موسم گرما میں فصل کاٹنے کی عید ہوتی تھی۔ پھر موسم خزاں میں خیموں کی عید ہوتی تھی۔ خدا کہہ رہا تھا کہ موسم بہار کے وقت یعنی عید فصح کے موقع پر سارا کے بیٹا ہوگا۔ شاید ابراہیم اس بات کو سمجھ نہ سکا، بس یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے، کیونکہ یہودی دور میں فصح جو ہے وہ بڑی اہم سمجھی جاتی تھی اور اس دوران کئی اہم باتیں واقع ہوتی تھیں۔ پہلی عید فصح کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ خدا نے بنی اسرائیل کو رہائی بخشی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل ملک مصر میں 400 برس تک غلامی کی حالت میں رہے۔ خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو وہاں پر بھیجا، 10 آفات وہاں پر نازل کی، اور بالآخر فرعون نے ہار مان لی اور بنی اسرائیل کو جانے دیا۔ اور اس وقت آخری آفت جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ خدا نے کیا انسان کیا حیوان سبھی پلوٹوں کو مار ڈالا تھا۔ صرف انہی گھرانوں میں موت داخل نہ ہو سکی جن کے دروازے کی چوکھٹوں پر برے کا خون لگا ہوا تھا۔ یہ تھی عید فصح جس میں بنی اسرائیل کو غلامی سے رہائی ملی تھی۔ وہ گویا ایک طرح سے نئے سرے سے پیدا ہو گئے تھے۔ دوسری اہم عید فصح 29 عیسوی میں ہوئی، جب خداوند یسوع مسیح عید فصح کے دن مصلوب ہوا۔ یہ جمعے کا دن تھا، لیکن یہودی کیلنڈر کے مطابق یہ عید فصح کا دن تھا جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر مصلوب ہو کر بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ دیا۔ یسوع ہمارے لیے عید فصح کا برہ بن گیا، بالکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل جنہوں نے اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پر یسوع کا خون لگایا تھا وہ موت سے بچ گئے۔ اگر آج ہم یسوع کے خون کا اطلاق اپنی زندگیوں پر، اپنے دلوں پر کریں تو ہم گناہ سے اور موت سے رہائی پا جائیں گے، اور پھر گناہ کا اور موت کا ہماری زندگی پر کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ پہلی عید فصح کے موقع پر بنی اسرائیل نے جنم لیا، یعنی روحانی غلامی سے نکل کر انہوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا،
اور 29ویں عیسوی خداوند یسوع مسیح فسح کے روز جب قربان ہوئے تو کلیسیا نے جنم لیا۔ پہلی عید فسح اور دوسری عید فسح یہ دونوں عیدیں جو ہیں ابراہیم کے بیٹے اسحاق کی زندگی سے منسلک ہیں، اور چونکہ اسحاق کی پیدائش عید فسح سے قبل ہوئی تھی، لیکن یہ موسم بہار کا وقت تھا، یہ زندگی کا وقت تھا جب اس کی پیدائش ہوئی۔ اور دوسری عید فسح جو ہے اس موقع پر جو ہے کلیسیا نے جنم لیا، اور پہلی عید فسح کے موقع پر بنی اسرائیل نے غلامی سے رہائی پائی اور نئی زندگی کا آغاز کیا، گویا وہ نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ اسحاق کی پیدائش ہماری زندگیوں میں مسیح کے جنم لینے کی تصویر کشی بھی کرتی ہے۔ لازم ہے کہ مسیح یسوع ہماری زندگیوں میں پیدا ہو، اور ہمارے ایمان کی زندگی کا مقصد کلی بھی یہی ہے۔ اسحاق جو ہے وہ وعدہ کا فرزند ہے، اسی طرح مسیح بھی ہماری زندگیوں میں وعدہ شدہ فرزند ہے۔ مسیح کسی بھی مقام پر ہو، ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور ہمارا اس ایمان کی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان کی زندگی یہ تقاضا کرتی ہے کہ مسیح ہم میں پیدا ہو، ہمارے دلوں میں مسیح جنم لے، اور ہم میں مسیح کی صورت نظر آئے۔ یہی وعدہ خدا ہم سے کر رہا ہے، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں اس کے طالب ہونا ہے کہ مسیح ہم میں پیدا ہو۔ غلطیوں 5 باب اور پہلا باب اور 15 اور 16 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے اصلاح لی اور نہ یروشلم میں ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے تھے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خدا نے چناؤ کیا کہ پالوس کی زندگی میں مسیح کو ظاہر کرے۔ جب دمشق کی راہ پر پالوس رسول کی مسیح سے ملاقات ہوئی تو اس نے اس کا نام بھی تبدیل کر دیا، اور اس کی زندگی، اس کا نقطہ نظر سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ وہ ساؤل سے پالوس رسول بن گیا، اور یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے مسیح اس کی زندگی میں پیدا ہو گیا۔ جب استفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا تو پالوس رسول وہاں پر موجود تھا، اور وہ سنسار کرنے والوں کے کپڑوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پر شور کر رہا ہو، ہاں اور اس کے پتھر مارو، اس کو ختم کر دو، لیکن جب اس کی مسیح کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس کی زندگی یکسر بدل گئی۔ یہ وہی پالوس رسول ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر بھی انجیل کی منادی کی، اور اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈال کر یسوع مسیح کی گواہی دیتا رہا۔ خدا نے پالوس رسول کی زندگی میں مسیح کو ظاہر کیا۔ مسیح یسوع جو ہے وہ پالوس کی زندگی میں پیدا ہوا۔ اس کے بعد غلطیوں 4 باب 19 آیت کو اگر آپ پڑھیں تو خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، آئے میرے بچوں، تمہاری طرف سے مجھے پھر جلنے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تمہیں صورت نہ پکڑ لے۔ یہاں پر پالوس رسول بیان کر رہا ہے کہ وہ اس عورت کی مانند ہے جس کو درد ذی لگا ہو، اور اس کا پیشن یہی ہے کہ مسیح کلیسیا میں پیدا ہو جائے، یعنی کلیسیا مسیح کی صورت پر ڈھلتی اور آگے بڑھتی چلی جائے۔ سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پالوس رسول بڑی جانفشانی سے کام لے رہا ہے کہ کسی طرح سے غلطیوں جو ہیں ان میں اس کے کلیسیا میں مسیح جو ہے صورت پکڑے، اور مسیح ان کی زندگیوں میں پیدا ہو جائے۔ مسیح یسوع کے دل کی بھی یہی لالسا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں وہ پیدا ہو جائے، اس کی شبیہ اور صورت ہماری زندگیوں میں نظر آنا شروع ہو جائے۔ میری شخصی طور پر آپ سب کے لیے یہی دعا کہ مسیح آپ سب کی زندگیوں میں پیدا ہو، مسیح آپ سب کی شخصی زندگیوں میں دیکھا اور جانا جائے۔ جب آدم نے گناہ کیا اور آدم اور حوا گناہ میں گر گئے تو خدا نے عورت پر یہ لعنت کی تھی کہ تو درد سے بچے جنے گی۔ یہ وہ لعنت تھی جو زوال کے سبب سے عورت پر آئی۔ روحانی معنوں میں بھی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہم مسیح کو اپنی زندگی میں پیدا کر سکیں۔ پیدائش کا مرحلہ درد اور تکلیف کا ہوتا ہے، اور ہمیں بھی درد اور تکلیف اور دکھوں میں سے گزر کر ہی مسیح کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہو۔ جب درد میں مبتلا عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس درد کو بھول جاتی ہے۔ ہم مسیحی زندگی میں جانفشانی کرتے ہیں، دکھوں سے گزرتے ہیں، اور گناہ
اور راست بازی کے درمیان لگی کشمکش سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن جب مسیح ہم میں صورت پکڑ لیتا ہے تو پھر ہم ہر طرح کے دکھ درد کو بھول جاتے ہیں۔ غلطیوں 2 باب میں خدا کا بندہ پرلوس رسول بیان کرتا ہے، غلطیوں 2 باب 20ویں آیت میں بیان کرتا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ پرلوس رسول کے یہ ایمان کا اقرار تھا۔ حبرون کے مقام پر خداوند ابراہیم پر ظاہر ہوا تاکہ وہ اس کو اسحاق کی پیدائش کی تصدیق کر سکے، اور یہی کچھ ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ظہور پذیر ہو۔ یہاں پہ ایک اور بات جس پر ہم غور کریں گے کہ خدا نے ابراہیم کو چناؤ کیسے کیا، اس کے لیے پیدائش 18 باب 19ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ پیدائش 18 باب 19ویں آیت، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خدا نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کریں۔ یہاں پر دیکھیں کہ خدا ابراہیم سے توقع کر رہا ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو اس کی راہوں کی تعلیم دے۔ خدا توقع کر رہا تھا کہ ابراہیم اپنی اولاد کو خدا کا کلام اور اس کی راہوں کی تعلیم دے، اور اس کے پیچھے مقصد یہی تھا کہ خدا ابراہیم کی نسل کو برکت دے۔ یہی وجہ کہ خدا نے ابراہیم کو چنا تھا۔ یسایہ 4 باب اور اس کے 8 سے 10 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یسایہ 41 باب 8 سے 10 آیت، خدا بنی اسرائیل سے کہہ رہا کہ میں نے تمہیں اس لیے چن لیا کہ تم ابراہیم کی نسل ہو جو میرا دوست تھا، اگرچہ تم ابراہیم کی طرح اچھے نہیں ہو، اس کی طرح میری راہوں پر نہیں چلتے، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہیں برکت دوں گا کیونکہ تم میرے دوست کی نسل ہو۔ ابراہیم تمام ایمانداروں کے لیے باعث برکت۔ خواہ ہمارا ایمان ابراہیم کے لیول کا نہ بھی ہو تو بھی ہم روحانی طور پر خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ابراہیم کی نسل ٹھہرتے ہیں۔ یہ کس قدر باعث برکت اور خوبصورت بات ہے کہ ہم روحانی طور پر ابراہیم کی نسل ہیں۔ خدا ابراہیم پر حبرون کے مقام پر ظاہر ہوا تھا کہ وہ سدوم پر آنے والی عدالت کے تعلق سے جو بھید ہے اس کو ابراہیم پر ظاہر کر۔ اگر آپ پیدائش 18 باب کو دیکھیں، پیدائش 18 باب 16 سے 17 آیت میں ہم 2 فرشتوں کو سدوم کی طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ابراہیم ان 2 فرشتوں کو اپنے ہاتھ سے روانہ کرتا ہے۔ 17ویں آیت بیان کرتی ہے، خدا نے کہا جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ آپ جانتے کہ ابراہیم خدا کا دوست تھا۔ ابراہیم کو خدا کا دوست ہونے کا شرف حاصل ہوا اور وہ خدا کا دوست ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، ان میں راز و نیاز پایا جاتا ہے۔ آج اس دنیا میں ایسا نہیں ہے، ہر شخص جو ہے دوسرے کو قابل بھروسہ نہیں سمجھتا، اور آج لوگ جو ہیں اپنے راز کی باتیں، شخصی باتیں دوسروں کو نہیں بتاتے، چونکہ خدا دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس پر اس نے بھروسہ کرنا ہے۔ اور پیدائش 18 باب 16 آیت میں ہم دیکھتے کہ خدا نے کہا کہ کیا جو کچھ میں کرنے کو ہوں اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ خدا سدوم اور امورا کو نیست نبود کرنے والا تھا، اور سدوم اور امورا کی عدالت کرنے سے پہلے خدا نے یہ سب کچھ ابراہیم کو بتایا۔ سدوم اور امورا کی عدالت اس بڑی عدالت اور اس بڑے یوم حساب کو بیان کرتی ہے جو اخیر زمانہ میں آئے گا۔ چونکہ ہم ابراہیم کی نسل ہیں، اس لیے خدا ہمیں قبل از وقت سب کچھ بتا رہا ہے، ہم پہ ظاہر کر رہا ہے تاکہ ہم اس آخری عدالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور دوسروں کو بھی خدا کے قہر و غضب سے بچانے کے لیے جانفشانی سے کام کرتے رہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لوط جو سدوم میں رہتا تھا ابراہیم کے سبب سے اس کی جان بچ۔ آپ کے خیال میں خدا کیوں ابراہیم کو سدوم اور امورا کی عدالت کے بارے میں بتا رہا تھا؟ خدا اس لیے بھی سب کچھ ابراہیم کو بتا رہا تھا تاکہ ابراہیم ان کے لیے شفاعت کر سکے، ان کے لیے رکھنے میں کھڑا ہو سکے۔ جب ابراہیم نے سدوم اور امورا پر آنے والی عدالت کے بارے میں سنا تو اسے فوراً اپنے بھتیجے لوط کا خیال آیا۔ اس نے خدا سے دعا کرنا شروع کر دی اور شفاعت کے رکھنے میں کھڑا ہو گیا۔ آئیں سدوم پر آنے والی عدالت کے بارے میں غور کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر خدا
زمین پر اتر آیا ہے۔ سدوم اور امورا کی بدی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ خدا خود نیچے اتر آیا اور اس کا قہر سدوم اور امورا پر بھڑکا اور اس نے ان کی عدالت کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ زمین پر خود آ گیا۔ خدا از خود نیچے اتر آیا تاکہ وہ دیکھے کہ جو کچھ اس نے سنا ہے کیا واقعی سب کچھ ویسے ہے۔ ہم 18ویں باب کی 21ویں اور 22ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں تو کیا میں معلوم کر لوں گا۔ خدا از خود زمین پر اترا کہ جو کچھ اس نے سنا ہے کیا انہوں نے ویسا ہی کیا ہے، اور خدا نے کہا اگر نہیں کیا تو پھر میں معلوم کر لوں گا۔ خدا نیچے اترا تاکہ اگر انہوں نے ویسا ہی کیا ہے جیسا اس نے سنا ہے تو وہ ان کی عدالت کرے گا۔ بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا نے لوگوں کی عدالت کی۔ پیدائش 11 باب 7 آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس وقت لوگوں کی عدالت کی جب وہ بابل کا برج بنانے میں محو تھے۔ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا از خود نیچے اتر آیا اور اس نے ان تمام لوگوں کو روئے زمین پر پراگندہ کر دیا۔ ملک مصر میں بھی جب بنی اسرائیل غلامی میں مصریوں کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے تھے تو خروج 3 باب 8 آیت میں لکھا ہے کہ خدا خود جو ہے وہ نیچے اترا تاکہ ان کے دکھوں کو دیکھ سکے اور ان کا جائزہ لے سکے۔ اخیر زمانہ میں بھی ایسا ہوگا کہ خدا خود نیچے اتر آئے گا اور بے دین لوگوں کے کام اور کلام کو جانچے گا۔ اگر آپ سدوم، بابل اور مصر کو مکاشفہ 11 باب 8 آیت کی روشنی میں دیکھیں تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کو تو یروشلم میں مصلوب کیا گیا تھا۔ روحانی معنوں میں سدوم، بابل اور مصر اس بدکار دنیا کی تصویر ہیں جنہوں نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا تھا۔ مکاشفہ 1 باب 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آئے گا تو ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، حتیٰ وہ بھی اسے دیکھیں گے جنہوں نے اس کو چھیدا تھا۔ خداوند یسوع مسیح 2023 سال پہلے مصلوب ہوا اور مر گیا، لیکن آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر رہے ہیں، آج بھی اس کو دکھ دے رہے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو یسوع کو چھید رہے ہیں؟ یوحنا 8 باب 37ویں آیت کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے اور نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج بھی یسوع کو مارنے کے لیے، اس کو چھیدنے کے لیے انتظام کرتے رہتے۔ یوحنا 1 باب 1 آیت کے مطابق یسوع کون ہے؟ یسوع کلام ہے، اور یوحنا 1 باب 14 آیت میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ یسوع کی پہچان خدا کا کلام ہی ہے، اور جب آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں یسوع کو قبول کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یسوع کو قبول نہیں کر رہے تو آپ خدا کے کلام کو قبول نہیں کر رہے تو آپ یسوع کو رد کر رہے ہیں۔ آپ آج بھی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہوئے یسوع کو چھید رہے ہیں اور اس کو مصلوب کر رہے ہیں۔ تاریخ میں گزرے سالوں کی طرح اخیر زمانہ میں بھی بے اعتقادی اور بے ایمانی کا دور دورہ ہوگا۔ لوگ ایمان کی وجہ تو رکھیں گے لیکن کلام کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ حقیقی معنوں میں مسیح اور اس کے کلام کو ایمان سے قبول کر کے اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ خدا نے سدوم کی عدالت وہاں پر حرام کاری اور زنا کاری کی وجہ سے بھی کی، کیونکہ وہاں کے لوگ حرام کاری میں پڑ چکے تھے اور ان کی روشیں اور راہیں خدا کے کلام کے خلاف تھیں۔ پیدائش 19 باب 5 آیت بیان کرتی ہے اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے کہاں ہیں، ان کو ہمارے پاس لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ سدوم کے لوگ اس قدر بدکاری اور روحانی نجاست کا شکار تھے کہ وہ ان فرشتوں سے جو مردوں کی صورتوں میں گئے تھے ان کے ساتھ بد ساتی کرنا چاہتے تھے۔ جس طرح آج کے دور میں ہر طرف آپ کو حرام کاری اور زنا کاری دیکھنے کو ملتی ہے، اس وقت بھی یہ گناہ سدوم اور امورا میں عروج پر تھا۔ بائبل مقدس میں پہلی دفعہ ہمیں یہاں پر ہم جنس پرستی کا یہ گناہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم یہاں پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہم جنس پرستی جو ہے
ایسا ہی گناہ ہے جیسے زناکاری ایک گناہ۔ زناکاری کیا ہے؟ آپ سب ایمان رکھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ جب ایک شادی شدہ شخص جو ہے کسی دوسرے شخص سے جنسی تعلق قائم کر لے، کیونکہ نکاح کے وقت آپ یہی قول و اقرار کرتے ہیں کہ آپ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ وفادار رہیں گے اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ چونکہ زناکاری میں آپ خدا کے حضور باندھے کے عہد کو توڑتے ہیں، اس لیے یہ گناہ ہے۔ اس طرح ہم جنس پرستی جو ہے وہ بھی ایسا ہی گناہ ہے۔ یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو خدا کے حضور ہم کرتے ہیں، اور یہ عہد اور یہ ازدواج خدا کی طرف سے قائم ہے۔ اور جب ہم جنس پرستی کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو یہ خدا کے بنائے گئے قاعدے اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ خدا نے تو مرد اور عورت کو ازدواجی رشتے میں باندھا تھا۔ اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے، یہ بالکل غلط ہے اور خدا کے آئین اور احکام کے خلاف ورزی ہے۔ چونکہ یہ خدا کے عہد و احکام کی خلاف ورزی ہے، اس لیے یہ گناہ ہے۔ زناکاری اگر گناہ ہے تو ہم جنس پرستی بھی ویسا ہی گناہ ہے، کیونکہ آپ خدا کے آئین و احکام کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، اس لیے یہ گناہ ہے۔ یہی وجہ کہ خدا نے سدوم اور عمورہ کی عدالت کی۔ دوسرا پطرس دوسرا باب 7 اور 8 آیت کو دیکھ۔ دوسرا باب 7 اور 8 آیت خدا کے کلام میں بیان کرتی ہے، اور راست باز لوط کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا رہائی بخشی، چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر اور ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجا میں کھینچتا تھا۔ سدوم اور عمورہ کی جو واقعہ ہے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آج ہم کس دور میں رہ رہے ہیں۔ آج کی دنیا سدوم اور عمورہ سے کم نہیں ہے۔ یہ واقعہ آج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اخیر زمانہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج سدوم عمورہ کی طرح اور نوح کے دور کی طرح لوگ زنا، بدکاری اور ناراستی اور نجس کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بہت جلد اس دنیا کی عدالت کرنے والا ہے، اور ہمیں اس آخری عدالت کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ سدوم اور عمورہ کی جو عدالت ہے وہ اخیر زمانہ میں آنے والی عدالت کی تصویر کشی کرتی ہے۔ یہاں پر ہم سدوم کے لوگوں کی خصلتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ پیدائش 19 باب اور 14 آیت کو دیکھیں کہ انہوں نے لوط کی باتوں کے لیے کیسا رد عمل ظاہر کیا۔ پیدائش 19 باب اور 14 آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے، ان کا رد عمل ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ پیدائش 19 باب اور 14 آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیائی تھی باتیں کی اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا۔ جب لوط کے دامادوں نے اپنے سسر لوط کی باتیں سنی تو وہ اس کی باتوں کو سن کر ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑایا، اور انہوں نے اسے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ سنجیدہ نہیں ہیں، یہ تو مذاق آپ کر رہے ہیں ہم سے۔ جب لوط نے انہیں آنے والی عدالت کے تعلق سے خبردار کیا تو انہوں نے یہی سمجھا کہ وہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ آج بھی خدا کے خدام جب باہر نکلتے ہیں بشارت کا کام کرتے ہیں، اور آنے والے دور میں جو عدالت اس دنیا پر آنے والی ہے جب اس کے تعلق سے بتایا جاتا ہے تو ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ لوگ ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ حجی آپ ان باتوں کے تعلق سے سنجیدہ ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حتیٰ کہ لوط کے داماد بھی اس کی باتوں کو سن کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور ان کو سنجیدگی سے قبول نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہ اس کی باتیں سن کر اس پر ایمان نہ لائے اور وہ وہاں سے نہ گئے بلکہ وہ وہیں رہ گئے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوط نے اپنے دامادوں، اپنے رشتہ داروں کو اور محلے داروں کو جا کر خدا کی عدالت کے بارے میں بتایا تھا جو اس پر آنے والی تھی، لیکن کوئی بھی اس کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا، بلکہ وہ لوط کی باتیں سن کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور اس کی باتیں سن کر ہنس رہے تھے۔
آج کی دنیا کے لوگوں کا بھی خدا کے کلام کو سن کر کچھ ایسا ہی رد عمل ہوتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ متی 22 باب اور 14 آیت یہ بیان کرتی ہے۔ لوط نے بہت سے لوگوں کو بتایا، گھر گھر جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا کہ اس دنیا کی عدالت ہونے والی ہے، سدوم اور عمورہ پر آگ نازل ہونے والی ہے، خدا ان شہروں کی عدالت کرنے والا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کے پاس سیل فون تھا تو اس نے کئی لوگوں کو میسج کیے ہوں گے، کئی لوگوں کو واٹس ایپ پہ رابطہ کیا ہوگا، اور کئی لوگوں کو گروپس میں بھی اس نے یہ بات شیئر کی ہوگی، لیکن سب لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا، اور وہ وہیں رہ گئے اور اس کی باتیں سن کر وہاں سے نہ نکلے۔ یہی بات ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو بتایا گیا اس عدالت کے بارے میں، لیکن صرف 4 لوگ جو ہیں وہ ایمان لائے اور وہاں سے نکلے، اور ان میں سے بھی ایک راہ میں رہ گیا، یعنی لوط کی بیوی جو وہاں پر نمک استون بن گئی تھی، اور صرف 3 جانیں وہاں اس سدوم اور عمورہ کے علاقوں سے بچ سکی۔ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ پوری دنیا میں مسیح کی بشارت ہو چکی ہے، پوری دنیا کو کلام سنایا جا چکا ہے، اور پوری دنیا میں آنے والی عدالت کی خبر دی جا چکی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ غور کریں کہ آپ کے ارد گرد کتنے لوگ جو ہیں وہ کلام کے بارے میں جانتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ آج یہاں پر بائبل سٹڈی ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر بہت کم لوگ موجود ہیں۔ اور لوط کی بیوی کو دیکھیں، یسوع نے کہا لوط کی بیوی کو یاد رکھو، لوکا 17 باب 32 آیت۔ لوط کی بیوی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ فرشتہ نے کہا تھا کہ تم واپس مڑ کر نہ دیکھنا۔ تصور کریں کہ آپ بھاگ رہے ہوں اور اچانک آپ کی بیوی جو ساتھ ہو وہ وہیں پر نمک استون بن جائے۔ لوط پر بھی یہ آزمائش تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پیدائش 19 باب 26 آیت بیان کرتی ہے، مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک استون بن گئی۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ لوط کی بیوی سدوم اور عمورہ سے نکل آئی تھی، لیکن اس کا دل اور دھیان ابھی تک پیچھے ہی تھا۔ میرا گھر بار، میرا وہ اچھا سا فون جو بھی میں نے کل ہی خریدا تھا، وہ LCD، وہ AC، سبھی کچھ پیچھے رہ گیا ہے۔ اب کیا بنے گا؟ ہم آگے جا کر کیسے ان چیزوں کو حاصل کر سکیں گے؟ لوکا 9 باب 62 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ لوکا 9:62 میں لکھا ہے، یسوع نے اسے کہا جو کوئی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اگر ہم نے مسیح کو قبول کر لیا ہے اور اس کے پیچھے چلنے کا ارادہ کر لیا ہے تو آگے بڑھیں، پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ عبرانیوں 12 باب پہلی 2 آیات بیان کرتی ہیں، پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف بیٹھ گیا۔ مسیح پر نظریں لگائیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ سدوم اور عمورہ پر آنے والی عدالت کی یہ کچھ نمایاں باتیں تھی جو آپ کے سامنے بیان کی۔ لوط سدوم اور عمورہ سے اس لیے بچ گیا کیونکہ ابراہیم نے اس کے لیے دعا کی تھی، اس کے لیے شفاعت کے رکھنوں میں کھڑا ہو گیا تھا۔ آخر میں ہم ابراہیم کی دعا پر غور کریں گے۔ اگر ہم اپنے عزیزوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ ابراہیم نے کس طرح دعا کی؟ اور دعا کرتے وہ خدا کے قریب آ گیا۔ بہت ضروری ہے کہ خدا کے قریب آ کر دعا کریں۔ دعا خدا کی قربت میں آنے کا وقت ہوتا ہے۔ پیدائش 18 باب اور 23 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم خدا کے پاس آیا، اور ابراہیم نے وہاں پر آ کر یہ کہا، 18:23، تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟
جب ابراہیم کو صدوم اور عمورہ کی تباہی کے بارے میں بتایا گیا تو وہ شفاعت کے رکھنے میں کھڑا ہوا تاکہ اپنے بھتیجے لوط کو بچا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ لوط آگے بڑھا ہو، قریب گیا ہو اور فرشتوں کو بازو سے پکڑ لیا ہو کہ ٹھہر جائیں، میری بات سنیں۔ متی 26 باب 39 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باغ گتسمنی میں جب خداوند یسوع مسیح نے دعا کی تو وہ بھی خدا کی حضوری میں گیا۔ ہماری دعا بھی کچھ ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ہم دعا میں خدا کے پاس جائیں، کلام کے وسیلہ سے اس کی قربت کو حاصل کریں۔ دوسری بات کہ ابراہیم نے اپنے آپ کو جانتے اور پہچانتے ہوئے دعا کی۔ پیدائش 18 باب اور 27ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے کس طرح دعا کی۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی کہ اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں۔ ابراہیم نے اقرار کیا کہ میں خاک اور راکھ ہوں اور خداوند سے بات کرنے کی جرت میں نے کی۔ اس نے اقرار کیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف خاک اور راکھ۔ اگر ہمیں اپنے بارے میں ہی پتہ نہیں ہے اور ہم اپنے تعلق سے بھی کسی فریب کا شکار ہیں، غلط فہمی کے شکار ہیں اور خود کو نہیں جانتے، تو پھر ہم خدا کی قربت میں نہیں جا سکیں گے، خدا کے حضور دعا بھی نہیں کر سکیں گے۔ لوکا 18 باب 10 آیت میں دو لوگ ہیکل میں خدا سے دعا کرنے کے لیے گئے۔ ان میں سے ایک فریسی اور دوسرا مسئول لینے والا تھا، اور مسئول فریسی نے اس طرح دعا کی تھی کہ خدا دیکھ، میں اس مسئول لینے کے والے کی طرح نہیں ہوں، میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہوں، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں کسی سے کوئی بدی نہیں کرتا، بلکہ میں ہفتے بار 2 مرتبہ روزہ رکھتا ہوں اور میں اپنے سارے مال پر دائیکی بھی دیتا ہوں۔ فریسی دعا کرتے ہوئے اپنی راست بازی کو خدا کے حضور میں رکھ رہا تھا۔ مسئول لینے والے کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ دور کھڑا رہا، پیچھے کھڑا رہا اور اس نے آسمان کی طرف نظر کرنے کی بھی جرت نہ کی۔ اس نے چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ لوکا 18-14 باب میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فریسی نے اپنے آپ کو بڑا بنایا اور وہ بڑا نہ بن، مسئول لینے والے نے اپنے آپ کو چھوٹا بنایا اور وہ خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہ بڑا بن گیا۔ جب ہم خدا کے حضور میں دعا کریں تو اپنے آپ کو خدا کے حضور فروتن اور عاجز کریں۔ میرے ساتھ یعقوب کا خط نکالیے اور اس کے 4 باب کو ہم دیکھیں۔ یعقوب 4 باب 6 آیت میں لکھے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو اور زیادہ توفیق دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابراہیم جو تھا وہ خدا کے انصاف کا طالب ہوا، نہ کہ اپنے انصاف کا۔ ابراہیم نے کہا کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ اس نے کہا خداوند اگر وہاں پر 50 راست باز ہوئے تو کیا ان کو بھی وہاں ہلاک کر دے گا؟ اگر وہاں پر 40 ہوئے تو کیا ان کو بھی ہلاک کر دے گا؟ اور اس طرح اس نے کہا 30 20 یہاں کہ 10 بھی ہوں گے تو کیا تو ان نیکوں کو بدوں کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ پیدائش 18 باب کا 25ویں آیت کا آخری حصہ بیان کرتا ہے، کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ یہاں پر ابراہیم خدا کے رحم و ترس اور انصاف کی بنیاد پر خدا سے کچھ مانگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ خداوند اپنے انصاف اور عدل کے تقاضوں کے مطابق میرے بھتیجے لوط کو خداوند بچا، اس پر رحم اور ترس کا۔ ابراہیم نے کہا کہ خداوند اگر 10 بھی وہاں پر ہوئے تو ان کی خاطر بھی وہاں پر رحم کرنا، ترس کرنا۔ خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے وہاں پر 10 مل گئے تو میں اس شہر کو برباد نہیں کروں گا۔ یہ 10 کیوں؟ ابراہیم میاں بیوی اور پھر ان کی بیٹیاں اور پھر ان کے لوط کے دماد اور پھر ان کے والدین، یہ کل 10 لوگ تھے، اور ابراہیم نے سوچا کہ کم از کم لوط ان لوگوں کو تو آنے والی عدالت کے بارے میں بتائے گا تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ اس نے انہیں یقیناً سب کچھ بتایا ہوگا، لیکن کوئی بھی اس کی باتوں پر ایمان نہ لایا اور وہ وہاں سے نکل نہ سکے اور بچ نہ سکے۔ خدا کے انصاف کے طالب ہوں، نہ کہ اپنے جواز خدا کے سامنے رکھیں۔ دعا خدا کو اپنی مرضی منوانے کا نام نہیں، بلکہ اپنی مرضی خدا کے تابع کرنے کا نام ہے، اور ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ ابراہیم اپنی دعا میں ثابت قدم رہا، وہ پیچھے نہ ہٹ۔ ابراہیم خدا کے ساتھ بات چیت کرتا رہا، 50 40 30 20 اور 10، اور جب اس نے 10 کہا تو ابراہیم نے کہا ہاں میری دعا کا جواب مل گیا ہے، کیونکہ خدا نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھے 10 ملے تو میں اس شہر کو چھوڑ دوں گا۔ لوکا 18 باب میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے دعا کرنی چاہیے۔ لوکا 18 باب میں
پھر اس نے یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام کہ ایک بیوہ تھی، اس کی مثال خدا یسوع مسیح نے دی کہ کس طریقے سے وہ انصاف چاہتی تھی اور وہ قاضی کے پاس جاتی تھی اور وہ اس کی بات نہیں سنتا تھا، لیکن وہ ثابت قدم رہی اور بالآخر اس قاضی کو اس کی درخواست کے مطابق کرنا پڑا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قاضی کے پاس بار بار جانے کے سبب سے اس بیوہ کی سنی گئی، کیونکہ وہ ثابت قدم اور قائم رہی۔ لوکا 18 باب اور 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر انصاف پائے گا؟ آمین۔ یہاں پر دیکھیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس سے دن رات فریاد کرتے ہیں، یعنی جو دعا میں ثابت قدم رہتے ہیں، خدا ان کا انصاف کرتا ہے۔ لوکا 11 باب 8 سے 10 آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لوکا 11 باب اور 8 سے 10 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہے اسے دے گا۔ 9ویں آیت، پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح یہاں پر ایک ایسے شخص کی مثال پیش کرتے ہیں جس کے ہاں رات کو مہمان آ گئے ہیں اور اس کے پاس کوئی کھانا نہیں جو ان کے پاس رکھے، اور وہ اپنے ایک دوست کے ہاں جاتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے، اور اگرچہ وہ اچھا دوست ہے، وہ سو رہا ہے، وہ اٹھنے کی زحمت نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ ثابت قدمی کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ جب وہ نوک کرتا رہتا ہے، دستک دیتا رہتا ہے، تو وہ تنگ آ کر دروازہ کھول کر اس کو کھانا دے دیتا ہے۔ ثابت قدم رہے، خدا کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں، اور پھر خدا کہے گا ہاں بس بہت ہو گیا، میں آپ کی دعاؤں کا جواب دینے کے لیے تیار۔ میری دعا ہے کہ ہم سب ابراہیم کی طرف ثابت قدمی سے دعا کرنے والے بنیں، اور ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے خدا ہمارے عزیز و قارب کو آنے والی عدالت سے بچا لے۔ یاد رکھیں لوط ابراہیم کی دعا کے وسیلہ سے بچ گیا تھا۔ آج ہم نے دو موضوعات پر بات کی ہے، اسحاق کی پیدائش اور سدوم اور عمورہ کی عدالت۔ مسیح ہم میں پیدا ہونا چاہیے، اور اس دنیا پر جو عدالت آنے والی ہے اس کے تعلق سے بھی ہوشیار، خبردار اور بیدار رہیں۔ آئیں ابراہیم کی طرح دعا کرنے والے بن جائیں اور اس عدالت کے لیے خود کو تیار کریں جو اس دنیا پر آنے والی ہے۔ آئیں ہم دعا میں اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں۔ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس تعلیم کے لیے جو ہم نے ابراہیم کی زندگی سے حاصل کی ہے، آنے والی عدالت کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے، فضل بخش دے کہ ہم بھی دعا کرنے میں ثابت قدم رہیں، قائم رہیں، اپنے عزیز و قارب اور اپنے گھرانوں کو خدا اپنی دعاؤں کے وسیلہ سے بچانے والے بن سکیں۔ خدا تیرا شکر ہو آج کے موقع کے لیے۔ او مسیح ہم میں صورت پکڑے، مسیح ہم میں پیدا ہو جائے۔ او خدا مسیح ہماری زندگیوں سے جانا اور پہچانا جائے۔ جب ہم اس دنیا میں روزمرہ کے کام کرتے ہیں، ہم مسیح کی گواہی دینے والے بنیں اور مسیح کے نام کو سر بلند کرنے والے بنیں۔ خدا آج کی ساری برکت کے لیے، تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع ناصری کے نام سے، آمین۔